بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کو اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نیو اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے اقبال کی پہلی غزل کے 2 اشعار پڑھے اور اس کی تشریح بھی کی۔ اقبال نے اپنے پہلے شعر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہو تو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، خود ہی کو پہچاننا ہوگا۔ خدائے وحدہ لا شریک تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آسمانوں اور زمینوں کو کھنگالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ اس لمحے بندے پر وہ حقیقت بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ خدا تو انسان کے دل میں رہتا ہے اور اس کو زمینوں اور آسمانوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس حقیقت کے ادراک کے لیے معرفت کا شعور بنیادی شرط ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان بنیادی شرط ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اپنی نادانی کے سبب مدتوں خدا کو کائنات کی وسعتوں میں تلاش کرتا رہا، لیکن جب مرشد رومی، اقبال مولانا روم کو اپنا پیر بھی مانتے ہیں، تو کہا کہ مرشد رومی کی باطنی توجہ سے میرے دل کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ محبوب حقیقی میرے دل میں موجود ہے۔ اس لیے لوگوں، اللہ کو دیکھنا چاہو تو ظاہر کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ پھر دوسرے شعر میں اقبال نے کہا کہ تو ہمیشہ لیلا کے کجاوے یعنی کہ پالکی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، لیلا کی محبت کو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ اپنی محبوبہ کی ایک جھلک دیکھ سکے، لیکن کیا تو نے اپنی ذات کے اندر کبھی جھانک کر دیکھا؟ کبھی اپنے آپ کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ تیری قدر و قیمت، اہمیت اور اصلیت کیا ہے؟ تو میرے نزدیک وہ کہتا ہے کہ تو بھی اس طرح پردے میں چھپا ہوا ہے جس طرح تیری محبوبہ مخمل نشین ہے، یعنی کہ تو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا اور ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہونے کی کوشش کرتا۔ اب ہم اقبال کے تیسرے شعر پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے۔ وصل کہتے ہیں ملاقات کو، گھڑی کی جمع گھڑیوں ہیں، لمحات کو کہا جاتا ہے، وقت کو کہا جاتا ہے، اور جدائی کہتے ہیں جدا ہونے کو۔ اچھا، اس میں ہم اب فنی محاسن دیکھتے ہیں کہ فنی محاسن کیا ہیں۔ محاسن کے اعتبار سے مہینے اور مہینوں کا 2 بار لفظ آیا ہے تو یہ صنعت تکرار ہے۔ صنعت تکرار اسی صنعت کو کہا جاتا ہے جس کلام میں جب ایک لفظ بار بار دہرایا جائے تو اس کو صنعت تکرار کہا جاتا ہے، اور گھڑیاں اور گھڑیوں جو ہے یہ بھی 2 بار دہرایا گیا ہے تو یہ صنعت تکرار ہے۔ کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا دہرائے جانا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اس میں کہا کیا ہے، تشریح کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس کے فنی محاسن دیکھ لیے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ وصل کے مہینے تو گڑیوں کی طرح بڑی تیزی سے گزرتے ہیں، لمحات کی طرح، جیسے لمحے گزرتے ہیں، لہجے گزرتے ہیں، مگر جدائی کے لمحات یا جدائی کے لہجے لمبے ہو کر مہینے بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ خوشی کے دن بہت جلد بیت جاتے ہیں مگر غم کی گھڑیاں بہت طویل ہو جاتی ہیں، کاٹے نہیں کٹتی۔ شاعر نے کہا تھا
ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ عشق مجازی کا شعر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب محبوب کا قرب نصیب ہو تو اس قرب میں گزرنے والا وقت بہت مختصر دکھائی دیتا ہے۔ راز و نیاز کی باتوں میں وقت ایسے گزر جاتا ہے، محبت حسن و عشق کی باتوں میں وقت ایسے گزر جاتا ہے کہ خبر ہی نہیں ہوتی۔ عاشق محبوب کے نظارے میں ایسا محو ہو جاتا ہے، اس کے حسن میں ایسا گم ہو جاتا ہے، اس کے دیدار میں ایسا کھو جاتا ہے کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر محبوب سے الگ ہو کر وقت گزارنا پڑے تو دن طویل تر اور راتیں طویل ترین بن جاتی ہیں۔ محبوب سے جدا ہو کے وقت کاٹے نہیں کٹتا، گزرنے کا نام نہیں لیتا، ایسی طویل کہ راتیں ایسی طویل بن جاتی ہیں، ایسی طویل کہ اس کی طوالت کا اندازہ عاشق کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، دعویٰ بہت بڑا ہے ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ماپ دیجئے۔ آپ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ بڑے ریاضی دان ہیں، لیکن جدائی کی رات اتنی لمبی ہے، ذرا اس کو ماپ کے دکھا دیجئے۔ کہتا ہے کہ ایک ایک پل دن کے برابر ہو جاتا ہے، دن مہینوں اور سال صدیوں کی طرح طویل بن جاتے ہیں۔ گویا کہ محبوب کے وصل کا وقت ایک دم سے کٹ جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، لمحات میں کٹ جاتا ہے۔ لیکن جدائی کے لمحات جو ہیں وہ اتنے طویل ہوتے ہیں کہ وہ کاٹے نہیں کٹتے، وہ گزرتے نہیں ہیں، وہ بے چینی اور اضطرابی کے لمحات ہوتے ہیں۔ اب دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ اقبال کا دوسرا شعر بڑا ہی زبردست ہے کہ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں سے۔ حسب روایت سب سے پہلے ہم نے الفاظ بانی دیکھنے ہیں تو ناخدا ملاح کو کہتے ہیں کشتی چلانے والا، غرق کہتے ہیں ڈوبنے کو، اور سفینہ کی جمع ہے سفینوں، کشتی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فنی محاسن دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں کیا حسن بکھیرا ہے۔ تو ناخدا، سفینہ اور ڈوبنا جو ہے یہ صنعت میرات النظیر ہے۔ صنعت میرات النظیر کیا ہے؟ کلام میں ایسے الفاظ کا آ جانا جو ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہوں اسے صنعت میرات النظیر کہتے ہیں۔ تو دیکھیں ناخدا، کشتی اور ڈوبنا یہ سارے ایک ہی قبیل سے یا ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف تو دیکھیں اقبال اس میں کیا کہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے کشتی چلانے والے تم مجھے ڈوبنے سے کس طرح بچا سکتے ہو، کیونکہ جن کو ڈوبنا ہوتا ہے وہ تو کشتیوں میں بیٹھے بیٹھے ڈوب جاتے ہیں۔ جو شخص خود اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے اسے کوئی کب تک بچا سکتا ہے۔ اقبال موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت تیزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان خود اپنی تباہی کا سامان کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اسلاف کی قربانیوں سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار، یعنی کہ بے عمل ہو کر اور اغیاروں کی چالوں میں آ کر، ان کی سازشوں کے پھندے میں آ کر یہ خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں۔ کون؟ مسلمان جو ہیں وہ غیر کی چالوں میں پھنس چکے ہیں، ان کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس لیے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہے ہیں، بار بار غلطیوں کو دہراتے ہیں، وہ تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب کوئی رہنما، کوئی لیڈر ان کو بچا نہیں سکتا۔ ڈوبنے سے وہی قوم بچ سکتی ہے
جو خود ڈوبنے سے بچنا چاہتی ہو۔ کوئی نہ کوئی آ کر ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور بھنور سے نکال دیتا ہے، لیکن خود اپنی مرضی سے ڈوبنے والے کو بچانے کا کوئی طریقہ آج تک ایجاد نہیں ہوا۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر چھال دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے اب تک سہارا دیا ہوا ہے، تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، تجھے مہلت دے رہا ہے، اور تو نے اگر کوشش نہ کی، جد و جہد نہ کی، محنت نہ کی، تو پھر تمہیں ڈوبنے سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ شاعر نے کہا تھا کہ ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے، لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی قوم کمزور ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہو، فنا ہو رہی ہو، لیکن اسے اپنے زیاں کا احساس تک نہ ہو۔ وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب ہو، تم اپنی غلطیوں کو سدھارو، اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچاؤ، اپنی فکر خود کرو، کسی لیڈر کے انتظار میں مت بیٹھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور ورنہ اس طرح مٹ جاؤ گے کہ دنیا کی داستانوں میں تمہاری داستان تک نہ رہے گی، اور اس کے لیے تمہیں مسلسل عمل، حرکت، سعی، کوشش، جدوجہد کرنی پڑے گی، تو نہیں تو تمہیں کوئی بھی ڈوبنے سے بچا نہیں پائے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ حسب روایت سب سے پہلے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ شمع کشتہ، بجھی ہوئی شمع، بجھی ہوئی موم بتی، بجھا ہوا چراغ۔ موج نفس، سانس کی لہر، اس سے مراد ہے پھونک۔ جس طرح پھونک مارے نا تو ایک لہر سی بن جاتی ہے، جیسے سمندر کی لہر ہوتی ہے۔ موج نفس، سانس کی لہر یعنی کہ پھونک۔ اور اہل دل، نیک لوگ، اہل دل نیک لوگ۔ فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ فنی محاسن میں شمع کشتہ مرکب اضافی ہے، موج نفس مرکب اضافی ہے، اہل دل مرکب اضافی ہے، اور اہل دل اور سینوں یہ جو ہے یہ صنعت میرات النظیر ہے، ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی اس کی تشریح کی طرف۔ اقبال نے کیا کہا ہے کہ اس شعر میں اقبال اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو اہل دل ہیں یا یہ جو نیک لوگ ہیں، ان کے سینوں میں کیا قوت چھپی ہوتی ہے، کیا راز چھپا ہوتا ہے، کیا بید چھپا ہوتا ہے کہ ان کی پھونک سے بجھی ہوئی شمع بھی جل اٹھتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ جلتی ہوئی شمع کو پھونک ماریں تو وہ بجھ جائے گی، لیکن یہاں اقبال نے کہا ہے کہ بجھی ہوئی شمع کو بھی ان کی پھونک کیا کر لے گی، وہ جلا لے گی۔ کس کی پھونک؟ اور نیک لوگوں کی پھونک۔ تو اقبال حیرت سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ان کے سینوں میں ایسی کون سی قوت ہوتی ہے، ان کے سینوں میں ایسا کون سا راز ہوتا ہے۔ دراصل اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں اور اولیاء اللہ کے کرامات کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ باکمال لوگ ہوتے ہیں آن کی آن میں دلوں میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، دلوں میں تبدیلیاں لے آتے ہیں، اپنے کردار اور اپنے گفتار سے تاریک دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں، اب ان کی زبان میں کتنا اثر تھا، کتنی تاثیر تھی کہ ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے لاکھ مسلمانوں نے ان کے سامنے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، کہ اپنے کردار اور اپنی گفتار سے تاریک دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ تاریک دل کون سے ہوتے ہیں؟ وہ دل جس میں باطل نے اپنا ڈیرا جمایا ہوتا ہے، وہ تاریک دل جس میں ظلم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں جی نیک لوگ؟
اللہ کے برگزیدہ بندے ان دلوں کی تاریکی کو دور کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو روشن کرتے ہیں، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ پر لے آتے ہیں، صراط المستقیم پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے اندر یہ طاقت پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ مردہ دلوں سے مراد، اور بھائی مردہ دلوں سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل سو چکے ہوتے ہیں، جو اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتے، جو صرف ظلم کے شیدائی ہوتے ہیں، ستم کے شیدائی ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی؟ ان کے اندر یہ طاقت پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی روحانی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو، ان کو پھر سے روحانی طور پر زندہ کر سکتے ہیں، ان کی روح کو جوڑتے ہیں، ان کے ضمیر کو جگاتے ہیں، سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتے ہیں۔ اور یہ عاشقان خدا ان لوگوں کے اندر ایمان کی بجھی ہوئی شمع کو پھر سے کیا کر لیتے ہیں؟ روشن کر سکتے ہیں کہ میرے مولا تو نے ان کو ان کے نیک اعمال کے صدقے ایسی کرامات بخشی ہوتی ہیں کہ وہ بجھی ہوئی شمع کو بھی کیا کر لیتے ہیں؟ وہ بجھی ہوئی شمع کو بھی جلا لیتے ہیں۔ اب یہ بجھی ہوئی شمع جو ہے موجے کشتہ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور شمع کشتہ سے مراد ہے بجھی ہوئی شمع، یعنی کہ لوگوں کے تاریک دل، جو لوگ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے، اس جالے کی طرف جو لوگ لے کے آتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی قوت ڈالی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تاریکی کو چھوڑ کر، جہالیت کو چھوڑ کر روشنی کی طرف جاتے ہیں، ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ عاشقان خدا ان لوگوں کے اندر ایمان کی بجھی ہوئی شمع کو پھر سے روشن کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ لوگ ہیں تو غازی ہیں، اور ان کو تو نے ایسے رازوں سے نوازا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں، لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالوں میں لے آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے 3 اشعار پڑھے اور ان کی تشریح بھی کی۔ سب سے پہلے اقبال کا شعر تھا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، یعنی کہ عشق مجازی پر تھا کہ محبوب کی وصل کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ لمحات میں گزرتا ہے، ان لمحات کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ وقت گزر جاتا ہے، اور محبوب سے جدائی کا جو وقت ہوتا ہے وہ کانٹے سے نہیں کٹتا، وہ گزرتا نہیں، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر دوسرے شعر میں اقبال نے اپنے نوجوان کو کہا کہ اے نوجوانوں، تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تو تمہاری حالت کوئی بھی بدل نہیں سکتا ہے، تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی، سعی کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ تاریکیاں جو تم پہ چھائی ہوئی ہیں، ان تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے تمہیں عمل اور حرکت سے کام لینا ہوگا۔ تیسرے شعر میں اللہ کے نیک بندوں سے اللہ سے مخاطب ہوئے اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کہ یا اللہ، تو نے اللہ کے نیک بندوں کو وہ کون سی قوت بخشی ہوتی ہے، وہ کون سی ایمان کی دولت بخشی ہوتی ہے کہ وہ بجھی ہوئی شمع کو بھی پھر سے روشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ تاریک راستوں پہ چلنے والوں کو بھی اجالوں میں لے آتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کہ یہ 3 اشعار آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بات مشکل ہے، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے مجھے ان تینوں اشعار کی تشریح لکھ کے بھیجنی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔